السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویوز آن لائن اور میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا کے ٹی وی آفیشیل کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً آپ ہمارا کے ٹی وی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری جو نئی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام نہایت اہم ہے۔ پچھلے دنوں بھارت کی راجیہ سبھا جو پارلیمنٹ، جس کو اپر پارلیمنٹ کہتے ہیں، ادھر سے ایک متنازع بل جو ہے وہ پاس ہوا ہے جس کا نام سٹیزن بل 2019 ہے۔ اس بل کی وجہ سے بھارت کے اندر شدید جو ہے وہ رد عمل آ رہا ہے، احتجاج کی صورت ہے۔ مختلف جو وہاں پہ علاقے ہیں وہاں پہ شدید احتجاج ہو رہا ہے، خصوصاً جو وہاں کے مسلمان ہیں بھارت کے، انہوں نے اس بل کو بہت زیادہ اپوز کیا ہے اور وہ اس کے خلاف شدید احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، توجہ طلب بات یہ ہے کہ قادیان سے تعلق رکھنے والے راجیہ سبھا کے پارلیمنٹ ممبر پرتاپ سنگھ نے اسمبلی کے اندر ایک وہاں پہ سپیچ کی جس ٹائم یہ بل پیش کیا گیا اور بل منظور ہوا۔ وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں کے بھارت کے جو ہوم منسٹر ہیں جنہوں نے بل پیش کیا تھا ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ پاکستان کے جو قادیانی ہیں ان کو بھی اس بل کا حصہ بنائیں اور ان کو جو پاکستان کے جو قادیانی ہیں بالخصوص ان کو یہاں پہ شہریت دیں، ان کو سیاسی پناہ دیں اور ان کو قادیان جو ہے وہ وہاں لا کر بسایا جائے اور وہاں آنے کی اجازت دی جائے۔ ناظرین، ان کا کہنا یہ تھا کہ قادیانیوں کے لیے بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ سکھوں کے لیے کرتارپور ہے، اور انہوں نے ایک بڑی سی لمبی سی انہوں نے ایک وہاں پہ ایک تقریر بھی کی کہ جناب پاکستان میں قادیانیوں پہ بڑے ظلم ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو بھارت میں شہریت دی جائے اور سیاسی پناہ دی جائے اور وہاں پہ وہ بڑی پرسیکیوٹڈ قوم ہے۔ تو یہ ساری انہوں نے ناظرین تقریر جو ہے وہ وہاں پہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کی ہے۔ آئیے ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں۔ ہمارے ہی اسی دیش میں جو میرا گاؤں ہے قادیان، اس کا نام ہے گرداسپور میں، ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے نون ایز قادیانیز اور احمدیز۔ They are being prosecuted in Pakistan since 1974. So what is your clarification? ہماری گزارش یہ ہے جو یہ آپ ان کو الاؤ کیا ہے، will you allow them also if they want to come here؟ But اس میں مسلم والی بات، they have been declared non-Muslims۔ ہیومنٹیرین گراؤنڈز پر ہندوستان مانا جاتا ہے، آپ کائنڈلی بڑا دل دکھائیں، ان کو بھی الاؤ کیجیے۔ یہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، اس تقریر کے ایک دن بعد یعنی 13 تاریخ کو، یہ تقریر جو ہے وہ 11 تاریخ کی ہے، 13 تاریخ کو انہوں نے انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو اور ہوم منسٹر کو ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر بھی انہوں نے یہی باتیں دہرائیں کہ قادیانیوں کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ پرسیکیوشن کا سامنا ہے۔ یہ خط آپ کے ناظرین سامنے بھی موجود ہے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ لنک میں بھی آپ کو اس کا جو ہے ایڈریس دے دیں۔ یہ ایکچولی انہوں نے شیئر کیا ہے اپنے ٹویٹر ہینڈلر کے اوپر۔ ناظرین، اس خط میں انہوں نے وہی باتیں دہرائیں کہ قادیانیوں پہ پاکستان میں بڑے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، اور انہوں نے کہا میں نے 11 تاریخ کو بھی جو ہے راجیہ سبھا کے اندر یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ قادیانیوں کو جو ہے وہ یہاں پر شہریت دی جائے اور یہاں پہ سیاسی پناہ دی جائے اور پاکستان کے قادیانیوں کو قادیان لا کر بسایا جائے، کیونکہ قادیان ان کے لیے ایک مقدس جگہ ہے قادیانیوں کے لیے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پرتاپ سنگھ صاحب ہیں ان کو یہ قادیانیوں کے بارے میں، پاکستان کے قادیانیوں کے بارے میں اتنا دکھ اور درد کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ ناظرین، ان کو یہ جو صاحب ہیں پرتاپ سنگھ صاحب، ان کو ہندوستان کی مظلوم جو قومیتیں ہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہندوستان کے اندر؟ ان کو ہندوستان میں موجود وہ مظلوم مسلمان جس کو صرف گائے ذبح کرنے پہ شہید کر دیا جاتا ہے، ان کو وہاں پہ وہ نظر نہیں آ رہا، وہاں کی دلت کمیونٹی نظر نہیں آ رہی، وہاں پر موجود جو آزادی کی تحریکیں ہیں ہندوستان کے اندر جو اپنی کئی چل رہی ہیں ان کو وہ نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ان کو ناظرین وہاں پر جو بنیادی جو سہولت ہے، ٹوائلٹ جیسی جو سہولت ہے وہ بیشتر ہندوستانیوں کو وہاں پہ میسر نہیں ہے، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا۔ ان کے پیٹ میں قادیانیوں کے لیے مروڑ اٹھ رہے ہیں، وہ بھی پاکستانی قادیانیوں کے لیے، کہ ان کے اوپر یہاں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ان کو کشمیر کی صورتحال سے یہ بالکل لا علم ہے، ان کو نہیں معلوم کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ 100 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں وہاں پہ کشمیری جو ہیں وہ بنیادی جو زندگی کی سہولیات ہیں ان سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ وہاں پہ ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ قتل و غارت ہو رہی ہے، وہاں پہ ان کو بنیادی زندگی کی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ وہ کیسے جی رہے ہیں کشمیری؟ حتیٰ کہ میڈیا پہ پابندی لگا دی گئی ہے، وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے۔
یہ پرتاپ سنگھ صاحب پتہ نہیں کون سی دنیا کے کون سے کونے سے اٹھ کے آ کے انہوں نے یہ بات کر دی ہے. ان کو کیا یہ خیال نہیں آ رہا کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کشمیر میں کیا ظلم وہاں پہ انہوں نے روا رکھا ہوا ہے کشمیریوں کے ساتھ. ناظرین اس خط کے اندر ایک توجہ طلب بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ نوبل انعام یافتہ سائنسدان جو ڈاکٹر عبدالسلام تھے, پاکستان میں ان کی جو قبر ہے اس پہ جو کتبہ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر لفظ مسلمان لکھا ہوا تھا, اس کو بھی مٹا دیا گیا. تو بات سوچنے کی یہ ہے پرتاپ سنگھ صاحب کہ ان کے اوپر سے مسلمان کا ورڈ اس لیے ہٹایا گیا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا, اور یہ کوئی زور زبردستی نہیں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. یہ بات یاد رہے اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ متفقہ طور پر جمہوری پارلیمنٹ نے کیا, اور پورے ان کو وہاں پہ موقع دیا گیا قادیانیوں کو کہ وہ اپنے آپ کو آ کے وہاں پہ ڈیفینڈ کر سکیں, اور کئی دن تک وہاں پر بحث چلتی رہی ہے. آپ کی طرح نہیں ہے کہ وہاں پر آپ دھونس سے اور زور زبردستی سے جو ہے سٹیزن بل جو ہے جو کہ متنازع بل ہے, جو کہ آپ کا اپنا متنازع بل ہے, وہ زور زبردستی سے آپ پاس کروا لیں, اور آپ کے نزدیک پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ اگر ایک بل پاس کرے تو وہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ جناب وہ تعصب کی بات ہے, اور آپ ایک متنازع بل جو ہے وہ پاس کر لیں تو آپ کے نزدیک وہ ٹھیک ہے. ناظرین سوال اب یہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے یہ سب کچھ کیا کیوں جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے اور اہم بات یہ کہ کیا کیوں جا رہا ہے. ہندوستان اپنا منہ چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے, کیونکہ پاکستان عالمی سطح کے اوپر جب یہ بات اٹھاتا ہے کہ کشمیر کے اندر بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے, اور وہاں پر کشمیریوں کو آزادی ملنی چاہیے, ان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکیں, اور اس کے علاوہ 100 دن سے زیادہ جو ہو گئے ان کو زندگی کی بنیادی جو سہولتیں میسر نہیں ہیں, اور جو ظلم ہے اس کے خلاف جب پاکستان نے پوری دنیا میں اس کا ہندوستان کا چہرہ ننگا کیا ہے, تو انہوں نے یہ اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک چیز سوچی ہے کہ انہوں نے قادیانیوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف یہ کمپین چلائی ہوئی ہے. اور یہ صرف ناظرین یہ آج کا واقعہ نہیں ہے, کچھ عرصہ پہلے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جو ان کی مندوب ہیں UN کے اندر انہوں نے بھی یہی بات کہی, اور ادھر بھی انہوں نے یہ تقریر کے اندر یہ کہا کہ جناب پاکستان بات کرتا ہے کشمیر کی تو وہ اپنے اندر دیکھے وہ قادیانیوں کو وہ حقوق نہیں دیتا اور قادیانیوں پہ بڑے ظلم ہوتے ہیں. تو یہ بات صرف ناظرین اس لیٹر کی نہیں ہے, بات صرف پرتاپ جو سنگھ صاحب ہیں یہ صرف بات ان کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ قادیانی پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے, وہ پاکستان سے کے اندر ہو پاکستان سے باہر ہو, وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. کیوں نہیں جانے دیتے اس کی یہ ایک تفصیل طلب بات ہے, اس میں ہم کوئی اور نیکسٹ جو ہے کمپلیٹ ایک پروگرام کریں گے. لیکن اس دفعہ وہ ایک دفعہ پھر اعلیٰ کار بن رہے ہیں ہندوستان کا, ہندوستان جو کہ پاکستان کا کبھی بھی خیر خواہ نہ رہا ہے اور نہ ہو سکتا ہے. تو یہ کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے اس سے اپنے آپ کو اپنی فیس سیونگ کے لیے اور پوری دنیا کو یہ دکھانے کے لیے جناب کہ پاکستان اگر ہمارے پر الزام لگاتا ہے کہ جناب یہاں پہ ہم کہ انڈیا پرسیکیوشن کر رہا ہے وہاں پہ, تو پاکستان میں تو خود وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ پرسیکیوشن ہوتی ہے. تو یہ سب کرنے کے لیے اور پاکستان کے امیج کو بدنام کرنے کے لیے قادیانی بھارت گٹھ جوڑ سامنے آیا ہے. ناظرین اس خط کے اندر جو ہے وہ ایک بات انہوں نے یہ بھی مینشن کی ہے کہ جناب جیسے کہ سکھوں کے لیے کرتارپور ہے جو کہ پاکستان میں موجود ہے, تو قادیانیوں کے لیے جو ہے وہ قادیان اسی طرح سے جو ہے وہ ان کے لیے مقدس مقام ہے, تو ان کو یہاں پہ بلایا جائے. یہاں پہ ناظرین ایک بات جو ہے وہ میں گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مذہبی حلقے میں اور مسلمانوں کے اندر ایک بڑی تشویش ہے کہ جیسا کہ سکھوں کو کرتارپور میں راہداری دی گئی ہے وہاں پہ آنے کے لیے, تو کل کو جو گورنمنٹ ہے وہ قادیانیوں کو بھی یہ قادیان تک راہداری جو ہے وہ یہ فیسلٹی مہیا نہ کر دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر اپنا سٹانس جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے اندر جو یہ تشویش ہے اس کو ختم کیا جا سکے. ناظرین پروگرام کے آخر میں آپ کو یہ میسج دینا چاہیں گے, ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان کے خلاف عالمی سازشوں کو سمجھا جائے. قادیانیوں سے جس طرح سے اپنا ایمان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے, اسی طرح سے ہمارا ملک جو پاکستان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کی بھی قدر کرنی چاہیے, اور اس کی بھی ناظرین اس کی حفاظت کی اپنی پوری ذمہ داری ہمیں ادا کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے جو ادارے ہیں خصوصاً جو ہماری فوج ہے اور دیگر جو دفاعی ادارے ہیں ہمیں ان کے پیچھے کھڑا رہنا چاہیے اور ہمیں ان کو فل سپورٹ کرنا چاہیے. کیونکہ وہ ناظرین اس وقت ہماری دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, اور پاکستان کو اس وقت 5th جنریشن وار جو ہے وہ پاکستان کو اس کا سامنا ہے. ہمیں دشمن کی چالوں کو سمجھنا چاہیے, جیسے کہ یہ بھی ایک پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے, ہمیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہمیں اپنا ایمان کے ساتھ ساتھ ملک کی حفاظت کی بھی فکر کرنی چاہیے. یہ تھا آج کا پروگرام. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.